اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ درود بر محمد و آل محمد حمد و ثنا ہے قادر مطلق کے لیے کہ جس نے انسان کو ظلمت عدم سے نکال کر نور وجود بخشا اور اپنی معصوم مخلوق کے ذریعے سجدہ کروا کے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا، بیزاری اور نفرت ہے اعدائے اہل البیت سے۔ عزیزان گرامی قدر، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ بانیان مجلس کے اس زحمت کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ آپ حاضر ہونے والے، ہم ذکر کرنے والے جتنے احباب جس بھی حوالے سے اس مجلس عزا کے انعقاد میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بانیان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایام مخصوص ہیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ مجالس کا انعقاد، مناسبات پر پروگرام کرنا، یہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ جس ذات کی مناسبت ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے۔ کائنات میں مختلف مسالک و مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہر کوئی اپنے تحقیق کے مطابق خاص نظریے فکر رکھتا ہے اس کائنات کے وجود کے متعلق۔ اس عقیدے کے حساب سے پھر اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہمارا بھی ایک خاص عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بشریت کے لیے کچھ ہادیان کو خلق فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہدایت کا راستہ دکھانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، خداوند متعال کی ذمہ داری ہے۔ پھر انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے ارادے اختیار سے صراط مستقیم کو انتخاب کرتا ہے اور شکر گزار بندوں میں ہوتا ہے شامل، یا دوسرے طریق کو اختیار کرتا ہے اور بالنتیجہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے جس ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا وہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اسوہ حسنہ ہے کہ جن کی سیرت پر چلتے ہوئے نجاح ممکن ہے۔ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں کسی بھی ذات کے متعلق عام طور پر یا تو کتب تاریخ ہوتی ہیں یا کتب سیرت ہوتی ہیں۔ سیرت اور تاریخ میں فرق آپ کے لیے بالکل واضح ہے کہ تاریخ کہتے ہیں کسی بھی حادثے واقعے کی زمان و مکان کے لحاظ سے تعیین اور تبیین کہ فلاں حادثہ، فلاں واقعہ فلاں شخص کے ساتھ اس زمانے میں پیش آیا، اس کی سن ولادت و سن وفات وہکذا، اس طرح کے جو عناوین ہیں وہ کتب تاریخ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن سیرت کے کتاب جو کسی ذات کی سیرت پر لکھی جاتی ہے اس میں اس ذات کا طرز زندگی، منہج اور اسلوب زندگی، طریقہ کار لکھا جاتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہیں اسوہ حسنہ۔ اب ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اگر اس ذات کے طرف رجوع کرتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں تو ہمیں سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے، ان کا اسوہ حسنہ نظر آتا ہے کہ وہ اس زمانے میں تشریف لے کے آتے ہیں جس زمانے میں خواتین کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ بیٹی کا پیدا ہونا بدشگن سمجھا جاتا تھا، اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ غضب و غصے کے ساتھ اس کے چہرے کے آثار متغیر ہو جاتے تھے، اور اتنی حد تک نہیں بلکہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کیونکہ معاشرے میں بیٹی کو ننگو آر سمجھا جاتا ہے، اب مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس ننگو آر کے ساتھ میں زندہ رکھوں اس خاتون کو، اس بچی کو، یا زندہ دفن کر دوں۔ اور یہ حکایت ایسا نہیں ہے کہ مجرد تاریخ ہے، بلکہ آیت نے اس مطلب کو بصورت واضح بیان کیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 58، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تھی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو غصے کے مارے ان کا منہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ وہ غصے کے حالت میں ہوتے تھے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ پھر اگلی آیت 59، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ بری خبر کون سی تھی؟ کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بیٹی کے پیدا ہونے کی بری خبر سے وہ لوگوں میں، یعنی اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرتا تھا کہ بہت بڑا نقص کا انہو مجھ میں پیدا ہو گیا ہے اور میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس خبر کی وجہ سے
کہ کیونکہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، اپنا منہ کیا ہے جی، آج کے زمانے میں اگر ہم تعبیر کریں تو وہ ماسک لگا لیتا تھا، جو ہے کماما زکام ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی وائرس لگ جاتا ہے تو سارے ماسک لگا لیتے ہیں نا، وہ اس طرح چھپ جاتی تھی۔ فیصلہ کیا کرنا پڑتا تھا ان کو؟ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، آیت کہتی ہے کہ وہ سوچتے تھے کہ ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو زندہ رکھیں اور ساری زندگی کیا ہے جی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے لوگوں کے سامنے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو اس کو کیا ہے زندہ دفن کریں گے۔ دو ہی صورتحال ان کے ذہن میں آتی تھی، یا تو بیٹی کو زندہ رکھ کے لوگوں کے سامنے ذلت آمیز زندگی گزاریں، یا اس کو زندہ درگور کرنا پڑے گا۔ الا ساء ما یحکمون، قرآن کہتا ہے کہ کتنا برا وہ فیصلہ کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا اور یہ وہ ثقافت تھی، البتہ بہت ساری اور جاہلیت کے زمانے میں ثقافات تھی، لیکن موضوع گفتگو جو ذات ہے اس تک پہنچنے کے لیے اس جہت کا سہارا لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بیٹی کے پیدا ہونے کو ننگو آر سمجھا جاتا تھا، اور نہ فقط اتنا یہ سوچتے تھے، کون سے نقائص اور کون سے چیزیں ہیں جو ان کے ذہن میں، علماء و مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ 3 چیزیں ان کے ذہن میں آتی تھی۔ سب سے پہلی چیز جو ان میں رائج تھی وہ جنگ و جدال تھا، جنگیں لڑتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ اگر جنگ لڑنی ہے تو خاتون تو جنگ نہیں لڑ سکتی، لہذا بیٹی کام کی نہیں ہے۔ دوسری چیز، اب اگر ہم خرچہ کریں، محنت مزدوری کریں اور کہیں سے کیا ہے سامان فراہم کریں تو کسی ایسی ذات پر خرچ کرنا چاہیے جو ہمیں کام آئے، اور بیٹی کیا ہے کام نہیں آتی، اس کو تو کہیں نہ کہیں بھیجنا ہوتا ہے شادی کر کے، لہذا جنگ میں یہ کام نہیں آئے گی، لہذا اس کے اوپر خرچ کرنا کا انہو وہ فضول سمجھتے تھے۔ تیسری بات، اگر جنگ میں خدا نخواستہ شکست ہوتی ہے اور مد مقابل کیا ہے جیت جاتا ہے تو یہ اولاد کیا ہے بیٹیاں کنیزیں بن جائیں گی، اور کیا ہے جی ساری زندگی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اس طرح کے اذہان تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں نور نبوت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا کہ اے بشریت، تمہارے ثقافات و رسومات ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آج کے بعد جو میرا پیغمبر، جو سیرت اس کی ہو، جو اسوہ حسنہ اس کا ہو، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت یہ تھی کہ جب بھی بیٹی سامنے آ جاتی تھی تو اٹھ کے احترام کرتے تھے۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل میں آتی تھی تو منزلت و شان یہ تھی کہ خاتم الانبیاء اپنے تمام تر کمالات و فضائل کے باوجود کہ بشریت میں حضرت آدم سے لے کر خاتم تک کوئی نبی ولی وصی ایسا نہیں تھا جو پیغمبر اکرم سے اشرف اور افضل ہو، بلکہ تا قیام قیامت کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہونا جو خاتم الانبیاء سے افضل ہو، لیکن جب بیٹی آ جاتی ہے تو اٹھ کے احترام کرتے ہیں، بیٹی کے ہاتھ چومتے ہیں، اور ان جاہل لوگوں کو جن کے لیے بیٹی کا پیدا ہونا ننگ و عار تھا، جو اپنے لیے نقص اور عیب سمجھتے تھے، ان کے سامنے یہ سیرت بیان کی کہ خبردار بیٹیوں کو اور خواتین کو اس طرح نہ سمجھو۔ اسلامی اقدار یہ کہتے ہیں کہ بیٹی ہو یا ماں ہو یا بہن ہو وہ قابل احترام ہے۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ لہٰذا ہاتھ چومتے تھے، دروازے پہ تشریف لاتے ہیں تو آیت تطہیر پڑھتے ہیں،
اور مختلف کتب تاریخ و سیرت میں ملتا ہے کہ 16 مہینے تک جب بھی نماز کے لیے مسجد میں آنا ہوتا تھا اور دروازے سے گزرنا ہوتا تو کھڑے ہو کر آیت تطہیر پڑھتے تھے، اصحاب کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ یہ میری بیٹی کا گھر ہے، جان لو کہ وہ صاحب فضل و شرف ہے۔ اور پھر کبھی فرماتے ہیں کہ رضا اللہ فی رضا فاطمہ، اللہ کی رضایت فاطمہ کے رضایت میں ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ سلام اللہ علیہا راضی ہوتی ہیں۔ لہذا وہ معاشرہ کہاں اور وہ اقدار کہاں، اور یہاں پر اسلام اور اسلامی اقدار کہاں؟ آج کل کے زمانے میں بہت ساری خواتین، آپ بھی اسی زمانے کے معاصر کیا ہے جی علماء و طلباء کرام ہیں، جانتے ہیں کہ بہت سارے نعرے بلند ہوتے ہیں خواتین کی طرف سے کہ حریت ہو اور ہمارا جسم ہماری مرضی ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن واقع میں اسلامی اقدار جتنی ایک خاتون کو اہمیت و عزت و تکریم دیتے ہیں، کسی مذہب و مسلک میں ایسا نہیں ہے کہ خاتون کو اتنا احترام اور عزت دی جا رہی ہو۔ اصحاب سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی کہ جب بھی سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے الوداع کرتے تھے، اور جب بھی سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جناب سیدہ کے ساتھ ملتے تھے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل۔ جس ذات کو ہمارے لیے قرار دیا گیا ہے وہ ذات اس طرح ایک بیٹی کی عزت و تکریم کے لیے اہتمام کر رہی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 4 کی بالکل ابتدائی حصے کو تلاوت کیا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک انسان کے وجود میں جوف میں ایک سے زیادہ دل کو نہیں رکھا۔ قلب ایک ہے، دل ایک ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ ہے کہ کسی انسان کے درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ایک سے زیادہ دل کو نہیں رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یا مومن ہوگا یا منافق ہوگا، یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا۔ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے موسیٰ کی اتباع کرنے والا ہو اور ادھر سے فرعون کی دل میں محبت ہو، ادھر سے ابراہیم کا پیروکار ہو اور ادھر سے نمرود کے لیے دل میں نرمی ہو، ادھر سے آل محمد کی محبت کی دعویٰ کرنے والے ہو اور ادھر سے فلاں و فلاں کے ساتھ محبت اور عقیدت ہو۔ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور اس آیا کے ذیل میں امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد روایت ہے کہ فرماتے ہیں لا یجتمع حبنا و حب اعدائنا فی قلب انسان واحد، مضمون روایت ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری محبت اور ہمارے اعداء کی محبت ایک ہی انسان کے دل میں جمع ہو سکیں۔ طلباء کا مجموعہ ہے نا، ہم جب
عقلیات میں پڑھتے ہیں کہ یعرف الاشیاء بازدادہا، کہ کافی ساری چیزیں ضد کے ذریعے کیا ہے جی سمجھی جاتی ہیں۔ تکبر بری صفت ہے، اس کا مطلب اس کا جو ضد ہے تواضع، وہ کیا ہے؟ اچھی صفت ہے۔ بے صبری واویلا کرنا بری صفت ہے، اس کا مطلب صبر کیا ہے؟ اچھی صفت ہے۔ واضح واضح نہیں ہے؟ اس طرح کیا ہے جی سوء خلق بد اخلاقی بری صفت ہے، حسن خلق کیا ہے؟ اچھی صفت ہے۔ یہاں پر یا تو محبت اور مودت اہل البیت ہوگی یا تو اس کا ضد ہوگا۔ نہیں ہو سکتا کہ سواد و بیاض کیا ہے ایک ہی دل میں جمع ہو جائیں۔ لہٰذا جتنے بھی آج کے مسلمان ہیں، عقیدہ خالص واضح مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق ربط یا تو محمد اور آل محمد کے ساتھ ہے یا ان کے اعداء کے ساتھ ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک دعویٰ کرے کہ میں اہل بیت کو بھی مانتا ہوں اور فلاں فلاں کو بھی مانتا ہوں، یہ پھر زبان سے یہ کہہ رہا ہے لیکن دعویٰ میں یہ جھوٹا ہے کہ اہل بیت کی محبت رکھنے والا یعنی حسن خلق سے محبت رکھنے والا، اہل بیت کی محبت رکھنے والا یعنی اسلام سے محبت رکھنے والا، اسلامی اقدار سے محبت رکھنے والا، پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برے اخلاق کو، ظلم کو، زیادتی کو، جبر کو، جہل کو کیا ہے پسند کرتا ہو؟ انصاف کے ساتھ بتائیں، اگر تاریخ اسلام میں سے محمد اور آل محمد کو تھوڑا سا جدا کر کے دیکھیں اور پھر اس بشریت کی تاریخ کو دیکھیں، 1400 سالہ تاریخ کو دیکھیں لیکن جدا کر کے، محمد و آل محمد کو جدا کر کے دیکھیں، آپ کو اس تاریخ میں 14 سالہ تاریخ میں سوائے بربریت، ظلم، زیادتی، ناانصافی، حکومت کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا، حتیٰ کہ بھائی بھائی کو قتل کرنا، کوئی اقدار اسلامی نظر نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اسلام کی تاریخ میں اگر محمد و آل محمد کو جدا کر کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی صفت کمالی نظر نہیں آئے گی۔ اخلاق آپ کو ملے گا تو اس دروازے پہ ملے گا، صبر آپ کو ملے گا تو اس دروازے پہ ملے گا، جہاد ملے گا تو اس دروازے پہ ملے گا، اخلاص ملے گا تو اس دروازے پہ ملے گا۔ یہی تو سبب ہے کہ مولا کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پائی، لیکن کیونکہ اس ضربت میں اخلاص اس درجے کا تھا۔ لوگوں نے بہت ساری انگشتیاں دی، واضح، لیکن ایک انگشتری دینے پر آیت نازل ہوتی ہے۔ یہ اخلاص فرق کرتا ہے۔ یہاں پر پرہیزگاری نظر آئے گی، یہاں پر بندگی نظر آئے گی، یہاں پر دعا نظر آئے گی، یہاں پر توسل نظر آئے گا، یہاں پر عبادت نظر آئے گی، یہاں پر کسی پر ظلم و زبردستی نظر نہیں آئے گی، عدل و انصاف نظر آئے گا۔ اسلام کا اگر آپ خلاصہ کر لیں، صحیح اسلام کی اگر آپ ایک تعریف کر لیں، اس تعریف کو آپ فٹ کرنا چاہیں خارج میں، تو سوائے محمد و آل محمد پر کسی اور مسلمان پر یہ تعریف فٹ نہیں آئے گی۔ لہذا اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کے علاوہ آپ اگر مسلمان ہونے کے بعد نمونے عمل چاہتے ہیں کسی بھی قدر اسلامی پر، آپ صبر چاہتے ہیں تو نمونے عمل صبر میں یہ گھرانہ نظر آئے گا۔ پرہیزگاری چاہتے ہیں، بندگی اللہ کی چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ عشق و محبت چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کرنا، یہ سبق چاہتے ہیں تو اسی گھرانے میں آپ کو نظر آئے گا، کسی اور جگہ پہ یہ نظر نہیں آئے گا۔ لہذا موقف واضح ہونا چاہیے، یا اس گھرانے اور اس کیا ہے جی
ایک طائفہ جو مومنین کا ایک گروہ ہے اس کے ساتھ محبت و مودت ہونی چاہیے. یا تو آپ کی مرض ہے اپنے اختیار سے دوسرا طرف اختیار کریں اور بن نتیجہ اپنی آخرت اور دنیا کو خراب کریں. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ خیر اولادکم البنات، سب سے جو بہترین اولاد ہے وہ بیٹیاں ہیں. اب دیکھیں یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور ادھر جاہلیت کیا تھی؟ آیت نے حکایت کیا کہ وہ برا سمجھتی تھی، درگور کرتے تھے، اپنے لیے عیب و ننگ سمجھتے تھے. ادھر سے رسول خدا فرماتے ہیں من آل ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت لہ الجنہ. جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی، کفالت کی، اللہ نے اس پر جنت کو واجب قرار دیا ہے. سائل سوال کرتا ہے یا رسول اللہ فقط 3 عدد ہے، روایت کہتے ہیں فقیل یا رسول اللہ